السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انه لا الہ الا اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ۔ چتے گیلا بدستاری بیا تنہا چیغمداری، چتے گیلا بدستاری بیا تنہا چیغمداری، مجو از غیر حق یاری کہ لا فتہ الا ہو۔ سامعین ذی قدر، اساتذہ اکرام اور منصب انصاف کی بلندیوں پر فائز منصفین کرام، عقیدہ توحید دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت، فضیلت اور برکات کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس بات کا چناؤ کرتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کی بقا، اس کا ارتقاء عقیدہ توحید ہے۔ عبادت کی تشنگی کو بجھانے کے لیے اسلامی تعلیمات کا محور عقیدہ توحید ہے۔ ساری کی ساری انسانیت کا مطمع نظر صرف اور صرف عقیدہ توحید ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف دیکھا جائے تو الحمدللہ کی الف سے لے کر کے والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن رب کی توحید بیان کرتا ہے۔ اگر رب تعالیٰ کی توحید کی طرف نظر دوڑائی جائے تو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ایک ہی وعدہ دیتے ہوئے، ایک ہی اعلان کرتے ہوئے الست بربکم سے پکار شروع کرتے ہیں۔ اور یہ توحید ایسی ہے کہ پوری کائنات کے درختوں کو اکٹھا کر لیا جائے، پوری کائنات کی جتنے بھی پانی ہیں ان کو سیاہی بنا لیا جائے، سب سے اللہ تعالیٰ کی تعریفات لکھنا شروع کر دی جائیں، رب کی تعریفات ختم نہیں ہوتی، اس کی توحید ختم نہیں ہوتی۔ لکھنے والے مر سکتے ہیں، کلمے ختم ہو سکتے ہیں، اور جتنی کی جتنی سیاہی دنیا کے اندر بنائی جائے ساری کی ساری ختم ہو سکتی ہے۔ حضرات ذی قدر، عقیدہ توحید کی اہمیت، فضیلت اور برکات کو قرآن مجید کی اس آیت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ 6 چیزیں انسانوں کو بتا کر کے دے دیتے ہیں کہ عقیدہ توحید کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جب پیغمبر اسلام نے کہا تو ساری کی ساری کائنات کی جتنی کامیابیاں ہیں اس کلمے کے اندر سمو کر کے دنیا کو دے دیں۔ اور یہی کلمہ ہے کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا۔ اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو پیدا کیا، اسی توحید کے لیے انسانوں جنوں کو بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی توحید کے لیے اللہ مالک الاحکام نے پوری کی پوری دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی توحید کی وجہ سے تلواریں میانوں سے نکلی، اسی توحید کی وجہ سے جنگیں ہوئیں، اسی توحید کی وجہ سے بلال تپتے انگاروں پہ لیٹ گیا، اسی توحید کی وجہ سے صفیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اسی توحید کی وجہ سے میرے پیغمبر کے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا گیا۔ آخر اسی توحید کی وجہ سے پیغمبر اسلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اور ساری کائنات کو ایک ہی اعلان کر دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرات، یہی تیغ اور یہی تلوار لے کر کے چلے تھے جو میدانوں میں نکلے تھے۔ دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہی وہ ایک تلوار ہے جس کو شاعر فارسی انداز میں کہتا ہے، چتے گلا بدستاری بیا تنہا چیغمداری، مجوز غیر حق یاری کہ لا فتہ الا ہو۔ یہ تلوار اللہ کی ہے، یہ سارے معبودان باطلہ کو ختم کر دیتی ہے، یہ ایک اللہ کا نعرہ بلند کرتی ہے۔ اور آئیے برکات کی طرف نظر دوڑائیے نا، دنیا کے اندر رہنے والا، کلمہ حق کو اپنانے والا، اس پر زندگی گزارنے والا، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا میں رہنے والا، کلمہ پڑھنے والا، شفاعت مصطفیٰ کا حقدار بننے والا ہے۔ اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبی، اسی کلمے کی وجہ سے اللہ نے پوری انسانیت کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بتا دیا، اہل توحید جنتی ہیں، اہل مشرک جہنمی
زلمی ہیں، توحید والے، کلمہ حق والے آج بھی دنیا میں سب سے بلند ہیں، اور آج کل قیامت کا دن ہوگا، ان توحید والوں کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرات آئیے، اس دور لم یزل کے اندر جو برکات ہم کو دی گئی ہیں کہ گناہ کرنے والے گناہ کرتے رہیں گے، لیکن 99 رجسٹر ایک طرف ہوں گے، ایک کلمے کی اہمیت اتنی ہوگی کہ 99 رجسٹروں کو مسترد کر کے جنت کا داخلہ دے دیا جائے گا۔ اس دور لم یزل میں ہم سب کو ایک ہی کام کرنا ہے۔ جو امت مسلمہ بٹ گئی ہے، فرقوں کے اندر بھٹک گئی ہے، کوئی بدعت کے اندر جا رہی ہے، ان تمام کو اکٹھا کر کے ایک اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف لے کر کے آنا ہے، ایک توحید کی طرف لے کر کے آنا ہے، اللہ کے کلام اور نبی علیہ السلام کی شریعت پہ لے کر کے آنا چاہتے ہیں۔ یہیں تک بس نہیں، بلکہ جب تک ہمارے جسم میں روح رہے گی، جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، ہم ایک رب کا نعرہ بلند کرتے رہیں گے اور پوری دنیا کو بتاتے رہیں گے، صدائے حق کی جرت سے تو زندہ کر زمانے کو کہ تیرے ساتھ دنیا میں ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، وما توفیقی الا باللہ۔